سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 ہے، دیکھ لیجیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مقابلہ کرتے ہوئے فرعون نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ اس نے اپنا سارا میڈیا استعمال کیا، سارا زور استعمال کیا۔ کیا کہا؟ قرآن آیت نمبر 51 میں ذکر کر رہا ہے سورہ زخرف میں، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اس نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کی بادشاہت میری نہیں؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، ارے میری بادشاہت میں یہ تم بہتی ہوئی نہروں کا جال دیکھتے ہو، یہ کس نے سارا معاشی جال پھیلایا تمہارے لیے؟ افلا تبصرون، میری قوم تمہیں سوچتا نہیں ہو، تمہیں سوچتا نہیں ہے؟ تم اتنی بڑی سہولیات جو میں تمہیں دے رہا ہوں، ایک میں نے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے، تم اس کے مقابلے میں تم موسیٰ کی دعوت سے متاثر ہو رہے ہو؟ لا الہ الا اللہ، تمہیں کچھ نہیں سوچتا۔ اللہ اکبر، دین کا مقابلہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ معیشت سے، سہولیات سے، تعیشات سے۔ اور پھر اس پر بھی اس نے بس نہیں کیا، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، بلا بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ حقیر موسیٰ بہتر ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے آپ کو بہتر کیوں کہا؟ ایک تو میں بادشاہ، پھر بادشاہ ہوتے ہوئے جو میں تمہارے لیے ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنائی ہے، معاش نہروں کا جال بچھا دی، ہر طرف فصلیں ہی فصلیں، بہاریں ہی بہاریں، سبزہ ہی سبزہ، سہولتیں ہی سہولتیں، اپنے حوالے سے اس نے سمجھے موٹر ویز بنا دیے تھے نا، لا الہ، گارڈن ہی گارڈن، لا الہ الا اللہ۔ تمہیں کچھ نہیں سوچتا؟ اگر یہ موسیٰ واقعی سچا ہوتا علیہ السلام تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اترے؟ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا، بعض لوگ سونے کے کڑے سے پہنتے ہیں، یہ نام نہاد بعض ایلیٹ کلاس کی ایک علامت ہوتی ہے کہ کیا ہم لوگ ہیں۔ یہ کسرا کی عادت ہے، یہ اس دور جاہلیت کی عادت ہے۔ جو بڑے ناز و نعم میں پلا ہو، بڑا دولت مند ہو، تو اس کی دولت اس کے ہاتھوں میں بھی نظر آتی تھی، سونے کے کنگن پہنتے تھے۔ تو موسیٰ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے؟ وہ دولت مند کیوں نہیں ہے؟ او جاء معه الملائکۃ مقترنین، یا اس کی کیا کہتے ہیں اردلی میں کوئی فرشتوں کا دستہ کیوں نہیں ہے اگر اللہ کا نمائندہ ہے تو؟ فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو حقیر سمجھا، ذلیل سمجھا، ہلکا سمجھا۔ خفیف کہتے ہیں نا، خفیف ہلکے پن کو، یہ فاستخف اسی سے سمجھ آئی بات کی؟ فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا۔ اور یہ ہر حکمران اپنی رعایا کو ہلکا ہی سمجھتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ فاطاعوا، قوم نے کیا کیا؟ قوم نے اس کی اطاعت کی۔ وہ قوم کو ہلکا سمجھتا تھا، ذلیل سمجھتا تھا، اور قوم ذلیل بن کے دکھاتی تھی اور اس کی اطاعت کرتی تھی۔ فاطاعوا، یہ اللہ تعالیٰ نے غلام قوموں کا مزاج بتایا ہے۔ غلام قوم سے ہمیشہ اس کا حکمران نفرت کرتا ہے، اور غلام قوم کو پتہ ہوتا ہے ہمارا حکمران تو دستانے پہن کر بھی ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی جیوے وہ بندہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل بھی وہ بندہ زندہ تھا، آج بھی وہ بندہ زندہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مر کھپ گئے، مرا گئے، کھپا گئے، لوگوں کا بیڑا غرق کر گئے، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے شراب پیتے رہے، پھر بھی اس کے نعرے لگائے، کوئی بات نہیں۔ یہ قرآن بتا رہا ہے فرعون نے اپنی قوم کو ذلیل سمجھا، ہلکا سمجھا، قوم نے اطاعت کی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ قوم تھی ہی فاسق۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب ان لوگوں نے ہمیں غضبناک کر دیا، انتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، سب کو غرق کر دیا سوائے ایمان والوں کے۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، ہم نے بعد والوں کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ لا الہ